حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کا یہ بڑا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں علم و ایمان کی محفل میں جمع فرمایا، جہاں ذکر الہی کی خوشبو اور قرآن و سنت کی روشنی سے دل منور ہو رہے ہیں۔ اس بابرکت مجلس کی مزید رونق کو بڑھانے کے لیے اور ہمارے علم و شعور کو مزید جلا بخشنے کے لیے میں ہمارے عزیز مہمانان گرامی فضیلت الشیخ نور الاسلام حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ جن کے علم و تقوی، جن کا اخلاص، جن کی اصلاح ہمارے لیے ایک حسین امتزاج ہے، ہم سب ان کے علم و تجربے سے فائدہ اٹھانے کے مشتاق ہیں، لہذا میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آئے اور اپنے قیمتی ارشادات سے ہماری نصیحت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ قال الشاعر ليس الجمال بأثواب تزيننا، ليس الجمال بأثواب تزيننا، ان الجمال جمال العلم والادب۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کی پنجہ میں شمشیر جہاداری۔ تمام قسم کے حمد ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام ہو اس ذاتی مقدسہ مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ ڈائس پر تشریف فرما نہایت ہی معزز و مکرم فضیلت الشیخ جناب ابو بکر فلاحی صاحب حفظہ اللہ، اور دور دراز سے میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے فضیلت الشیخ جناب انعام الحق مدنی صاحب حفظہ اللہ، صوبائی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار، عزیز طلباء، جس ادارے کے اندر آپ لوگ زیر تعلیم ہیں، اس ادارے کے بارے میں کافی چرچا، اس کی شہرت اپنے علاقے میں سننے میں آ رہا تھا، اور ہمارے ادارے کے اندر چند بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ جب وہاں پہ ان بچوں کی تعلیم آخری تھی، اس وقت کہاں جائے تو وہ بچے ڈائریکٹ یہاں پہ آئے اور داخلہ لیے۔ یہ بچے بار بار جاتے رہتے ہیں چھٹیوں میں، اور اس مدرسے کے بارے میں ہمیشہ بولتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ وہاں کے رئیس الجامعہ بہت اچھے ہیں، مخلص ہیں، کھانا اچھا ہے، ادارہ اچھا ہے، کافی تعریف۔ بچے اتنا تعریف نہیں کرتے، لیکن جب سننے میں آیا، میرے کو بار بار بلا بھی رہے تھے کہ ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے آئیے، میں بولا ٹھیک ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آؤں گا وہاں پہ۔ تو کبھی ارادہ یہ بنا نہیں۔ جب ہمارے فضیلت الشیخ جناب ابو بکر فلاحی صاحب
چند روز پہلے، اس 1 مہینہ ہوا میرے خیال سے یا 1 مہینے سے کچھ زائد، ہمارے یہاں پہ تشریف لے گئے. میں اس وقت بیمار تھا، طبیعت ناساز تھی، لیکن بچوں نے، وہاں کے علماء نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ کو ریسیو کرنے کے لیے جانا ہے. اور شیخ کے بارے میں کافی سن چکا، تو میں بولا کہ چلو. شیخ محترم ایئرپورٹ پہ جب وہاں پہ ریسیو کرنے کے لیے ہم لوگ گئے، میری طبیعت اچھی ہو گئی الحمدللہ. شیخ محترم 1 ہفتہ تک ہمارے وہاں پہ جو بہت بڑا ایک دعوتی پروگرام لکشمی پور میں ہوا، اور اس پروگرام سے پہلے بھی اور بعد بھی کئی پروگرام، دعوتی پروگرام میں شیخ محترم شامل رہے. شیخ محترم سے کافی لوگ مستفید ہوئے، اور اس وقت سے لے کر کے اب تک کافی چرچے میں کہ شیخ محترم کو لایا جائے پھر دوبارہ. ہاں، اور کافی لوگ مستفید ہوئے بھی. اور ابھی 5 روز پہلے ہم لوگ جامعہ محمدیہ اور منصورہ کے اندر ایک پروگرام تھا ابناء قدیم کا، اور کافی بہت بڑا پروگرام تھا، عظیم الشان پروگرام تھا جامعہ محمدیہ منصورہ کے. یہ پہلی مرتبہ جو متخرجین ہیں ان کے لیے. تو 5 دن پہلے ہم لوگ گھر سے نکلے، کافی تکالیف اٹھا کر کے، کیونکہ گاڑی 24 گھنٹہ لیٹ تھی، اور اس کے بعد پھر 38-39 گھنٹہ بھی لیٹ ہو گئی. کافی پریشانی ہوئی. عمر دراز لوگ بھی تھے، ہمارے شیخ محترم بھی کافی عمر دراز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھ ڈٹ کر کے رہے، اور سفر کی جو تکالیف ہے وہ تمام چیزوں کو برداشت کر کے پھر مالیگاؤں ہم لوگ وہاں پہ گئے. اور پھر وہاں جا کے رات 3 بجے پہنچے، سو نہیں پائے. اور پھر اس کے صبح سے پروگرام تھا، وہ پروگرام میں شامل ہونے کے بعد شام کو وہاں سے نکل گئے، اور پوری رات پھر بیٹھ کر کے ہم یہاں تک لے کے آئے. تو یہ ہمارے جناب فضیلت الشیخ جناب ابو بکر فلاحی صاحب کی محبت تھی. اور جو بچے کافی اس ادارے کے بارے میں بتا رہے تھے، یہ محبت تھی کہ ہم کو یہاں تک کھینچ لے کے آئے. میرے بھائیوں اور عزیز بچوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک ایسے مخلص باعمل شخصیت کے ادارے کے اندر زیر تعلیم ہے کہ یہاں کی تعلیم، یہاں کے ہر چیز جو سنا میں نے، بہت خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دین دگنی رات چگنی ترقی دے. اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کے ذریعے اور بھی مزید خدمت لے علاقے کے اندر، اس ادارے کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کو لمبی صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی دے. محترم عزیز بچوں، آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. یہ تعلیم جو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تعلیم پوری دنیا کے اندر یہ فضیلت، یہ اہمیت آپ کو کسی بھی دھرم اور مذہب کے اندر نہیں مل سکتا. میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، لیکن یہ چیلنج ہے کہ جو تعلیم آپ نے حاصل کر رہے ہیں، یہ تعلیم دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں مل سکتا ہے. وہ تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں. آج ہم لوگ بڑے ہو گئے، مولوی بن گئے، مدنی ہو گئے. اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو کہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں؟ اسکولوں میں. آج ہمیں اتنی عزت ملی، کوئی جا کر کے مدینہ منورہ میں جا کر کے مدنی بن گئے، بڑے بڑے پوسٹ پہ فائز ہیں، کوئی تو الگ الگ پوسٹ میں الگ الگ کارہائی نمایاں انجام دے رہے ہیں. تو یہ جو عزت ملی ہے، یہ کتاب و سنت کے بدولت ملی ہے. اور ہم اپنے بچوں کو کہاں پہ تعلیم دینے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ اسکولوں کے اندر. انگلش سیکھیں گے تو بہت زیادہ میرے خیال سے ایسا بنیں گے، فلاں بنیں گے. یہ ہمارا خواب ہے. ہم کو عزت کس میں ملی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بتلایا تھا کہ ہم کو جو عزت ملی ہے مسلمانوں کو، وہ اسلام کے ذریعے سے ملی ہے. اس لیے یہ تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کے ذریعے سے جو عزت ملے گی وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتی ہے. اس لیے خوش نصیب ہے، اس کو برقرار رکھیے کہ ہم آگے چل کر کے کہیں بھٹک نہ جائے. آپ لوگ یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے. اخلاص کے بغیر، تقوی کے بغیر
آپ مولوی بن سکتے ہیں، مدنی بن سکتے ہیں، لیکن اس دنیا بھی برباد ہوگا، آخرت بھی برباد ہوگا۔ اگر دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، یہ وہ ہتھیار ہے میرے بھائیوں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دلوں کے اندر اخلاص، ڈر، تقوی پیدا کیجئے۔ خاص کر کے طالب علموں کے زمانے میں یہ بہت ضروری ہے، نہیں تو کچھ بھی آپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ مولوی بن جاتے ہیں، ہاں اچھے مولوی، اچھی صلاحیت کے مالک ہیں، اس کے بعد وہ جا کر کے مدنی ہو، کوئی بھی ہو، یہ ہیں اپنے علاقے کے اندر، اس کے ذریعے سے گاؤں سماج کے اندر کوئی بیداری پیدا ہو نہیں ہے۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں مولوی بنوں گا یا مدنی بنوں گا، فارغ ہو جاؤں گا تو اپنے علاقے کے اندر جا کر کے میں ایسا کام کروں گا۔ یہ سوچئے مت، آپ اپنے آپ میں بہت بڑے ہیں، علاقے کے، اپنے گاؤں سماج کے اندر بہت بڑی آپ شخصیت ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کے مقام کے برابر گاؤں سماج کا آدمی کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹے آپ کیوں سمجھتے ہیں میرے بھائیو؟ تو اس عمر سے جو جس عمر کے بھی ہو، 10 سال سے اوپر آپ کے عمر اگر ہو چکی ہے، ہوش و حواس ہے، یہاں پہ تقریریں کرتے ہیں، اور جتنے بچے بھی اللہ جزائے خیر دے، کافی بہترین تقریر ان بچوں نے کیا ہے، دل خوش ہو گیا، بہت زبردست طریقے سے ان لوگوں نے تقریر کیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی ہر آدمی حصہ لینے کی کوشش کریں۔ تو آپ جب 10 سال سے آپ کا اوپر ہو گیا، یہاں پہ انجمن کرتے رہتے ہیں، تقریر حصہ لیتے رہتے ہیں، تو یہ جو تقریر کرتے ہیں تو صرف یہاں کے لیے نہیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے ذمہ داران، منتظمین جو آپ کو یہاں کھڑا کر کے تقریر کرواتے ہیں، کیوں کرواتے ہیں؟ کہ آپ 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اپنے علاقے میں جانا اور یہ تقریر کرنا نہیں، آپ کو پریکٹس کرایا جاتا ہے کہ یہی تقریر جا کر کے اپنے گاؤں سماج کے اندر دھوم مچا دو، گاؤں سماج کے اندر بیداری پیدا کرو۔ اسی لیے آپ کو یہاں پہ ٹریننگ یہ دیا جاتا ہے۔ ابھی سے جتنے بھی محدثین کے آپ کارنامے پڑھیں گے، چاہے امام بخاری ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، ہاں جتنے بھی محدثین علماء ہمارے اسلاف ہیں، ان لوگوں نے بچپن ہی سے 17 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں کتابیں لکھنا شروع کر دیے۔ ان لوگوں نے ایسے علاقے کے اندر کارہائے نمایاں انجام دیا جس سے وقت کا دھارا اپنے حقیقی سمت کی جانب بہنے لگا۔ ایسا کام کیجئے، اس لیے آپ اپنے آپ کو بچے مت سمجھیے، اپنے آپ میں بہت ہیرو ہیں۔ اس لیے اپنے علاقے کے اندر جا کر کے آپ بیداری پیدا کیجئے سماج کے اندر۔ تو آپ جو تعلیم لے کے اٹھے ہیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ گاؤں سماج کے اندر جا کر کے آپ کے ابو کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے چچا کو، کوئی بھی ہو، اپنے گھر سے تعلیم دعوتی کام شروع کیجئے۔ اور کیا کس طرح سے کہ ابا آپ اگر نماز پڑھنے کے لیے نہیں گئے تو میں پڑھائی چھوڑ دوں گا، لیکن دل سے نہیں بولنا ہے، یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے بولنا ہے، یہ ڈرانے کے لیے بولنا ہے۔ آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ آپ لوٹے میں پانی لے کر کے ابو کے ہاتھ میں پکڑیے، نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ابھی چلیے ابو جان آپ کے ساتھ میں آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں بہت سارے ہم لوگ پڑھتے ہیں ایسے قرآن و سنت کی باتیں پڑھنے کے بعد بھی جا کر کے ہم لوگ طالب علم ہیں لیکن ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اکثر بچے آج جو حالات ہیں میرے بھائیوں، عالم علماء ہو، یہ سمجھ جائیے کہ 30-40% ایسے علماء طلبہ ہیں جو گھر میں جا کر کے سونے کے علاوہ کوئی فرصت نہیں۔ اور گاؤں سماج کے لوگ کیا شکایت کرتے ہیں؟ یہ بچہ مدرسے کے اندر پڑھ رہا ہے لیکن نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑھتا، ہمیشہ گھر کے اندر ادھر گھومنا، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو ایسا کام کیجئے گا تو ایسا عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ ایسے بچے، ایسا طالب علم بنو کہ اپنے گھر کے اندر پڑھائی ختم ہونے سے پہلے تبدیلی کر ڈالو، ہر ایک آدمی کو نمازی بنا دو، گاؤں کے اندر یا سماج کے اندر ایسی تعلیمی بیداری پیدا کرو۔ ہر بچہ جناب ابو بکر فلاحی صاحب کے ادارے میں لا کر کے یہاں پہ کافی تعداد میں بچے آئے اور انشاءاللہ کلاس بڑھائے۔ یہاں فضیلت ثانویہ کی تعلیم تک ہے، یہاں فضیلت تک کی تعلیم ہونی چاہیے۔ یہ آپ کے ذریعے سے صرف منتظمین اس ادارے کو ترقی دیں گے، آپ بولیں گے کہ نہیں میرا کام نہیں ہے، میری ذمہ داری نہیں، آپ کو بھی اس ادارے کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے۔
آپ کو اگر اچھا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، رہن سہن کے ہر چیز آپ کو سہولت دی ہے، تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ کا یہ ادارہ نہیں ہے کہ اس ادارے کے ساتھ، اس مادر علمی کے ساتھ آپ بھلائی کریں؟ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائیو۔ اس جامعہ اسلامیہ کے اندر جو بھی بچے پڑھتے ہیں، ہر بچہ تعلیمی میدان میں اپنے گاؤں سماج کے اندر ایسا انقلاب برپا کیجئے کہ ہر آدمی پوچھے کہ کون سے ادارے کے اندر پڑھ رہا ہے، کہ نماز، یہ دعوت و تبلیغ، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، ایسا یہ کیجئے میرے بھائی۔ بہرحال میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، 2-3 باتیں بول کر کے میں اپنی باتیں ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 113 کے اندر فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی چیزوں کی تعلیم دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمائے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ یہ فضل ہم سننے میں صرف محدود رکھتے ہیں کہ بہت بڑا فضل ہوگا، سن لیے، لیکن اس فضل کی آپ کو تعظیم بھی کرنا ہے، عملی میدان میں کر کے بھی دکھانا ہے۔ اللہ کا فضل جب آپ کے اوپر ہے تو ایسی صورت میں اس فضل کی عزت و احترام کرنے کی ضرورت ہے ہم بچوں کو۔ میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا اہل علم اور جو اہل علم نہیں ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آپ کی جو تعلیم سے پہلے جب آپ گھر کے اندر تھے، کیا آپ کی حالت، اس وقت کی حالت اور اب کی حالت یہ دونوں برابر ہے کیا؟ آپ اس وقت کچھ نہیں جانتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، گالیاں دیتے تھے، کچھ بھی کرتے تھے، لیکن آج آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ کھڑا کیا ہے کہ گالی دینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ عزت دی ہے کہ کوئی گاؤں کا بوڑھا برکہ عزت دار لوگ ہم کو عزت دیتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فضل آپ کو دیا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم ایسی چیز ہے جو عالم کے اندر ہر دو جگہ عزت و احترام کے مقام پہ اس کو فائز کر دیتا ہے۔ ایسی مال و دولت کے ذریعے سے، اقتدار و بادشاہت کے ذریعے سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے جو علم کے ذریعے سے جو عزت مل سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام صحیح مسلم نے ایک روایت نقل کیے ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر غالباً 299 حدیث نمبر ہے، اس کے اندر امام زہری نے نقل کیا ہے، ابو طفیل سے مروی ہے کہ نافع بن عبد الحارث یہ مقام اصفہان، یہ اپنے علاقے کے گورنر تھے، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو گورنر بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا۔ یہ جب اپنے علاقے سے ملنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے مقام اصفہان میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو وہاں ہم نے آپ کو گورنر بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا، تو آپ وہاں ذمہ داری چھوڑ کر کے آپ یہاں پہ آئے ہیں، تو ذمہ داری کس کو دے کر کے آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نافع بن عبد الحارث نے کہا کہ میں ابن ابزی کو وہاں کو ذمہ داری دے کر کے آیا ہوں۔ تو کہا کہ یہ ابن ابزی کون ہے؟ تو کہا کہ ابن ابزی یہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے، غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم نے ابن ابزی کو وہاں کی خلیفہ اور وہاں کا ذمہ دار بنایا ہے، یعنی تعجب کی نگاہ سے جب ان کو بولنا تھا تو حضرت نافع بن عبد الحارث کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کا ماہر قاری ہے اور وہ فرائض کا جانکار ہے۔ تب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ ابو داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا مقام عطا کرتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے سے کوئی ذلیل و رسوا بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا ہے، اس لیے آپ کی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ابھی سے یہ طے کر لے، دلوں کے اندر بیٹھا لے
کہ یہ دعوت تبلیغ ہمارا فریضہ ہے، ہمیں تعلیم ہے۔ جب ہم جا کر کے عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ دعوت تبلیغ کرنا، تو اگر وہ جاہل رہتے ہوئے ایک دو باتیں جانتے ہوئے یا نالج رہتے ہوئے ان کے اوپر اگر ضروری ہے کہ برائی کو روکو، بھلائی کی آپ تبلیغ کرو، تو آپ کے اوپر کتنا ضروری ہے؟ دن و رات علماء اساتذہ کے گود میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے، تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیز بچوں۔ اسی لیے گاؤں سماج کے اندر جا کر کے، خصوصاً گاؤں سماج کے اندر جا کر کے یہ دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ ابھی سے کریں گے تو کئی ایک صلاحیتیں ایکسٹرا آپ کے اندر بڑھ جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی سے یہ کام اگر کرنا شروع کر دیں گے تو آگے چل کر آپ کے اندر صلاحیتیں بڑھے گی، ہمت آئے گا، آپ بالکل ڈانٹ کر کے کسی کے سامنے کوئی بات آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت جب آپ بچے ہو کر کے یا دوران تعلیم آپ کوئی بھی چیز مطالعہ کریں گے تو وہ پتھر کے لکیر بن کر کے آپ کے دماغ میں کام کرے گا اور وہ بیٹھ جائے گا، آگے چل کر کے آپ ایک اچھے مقرر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عزیز بچوں، یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ محنت، اخلاص، لگن کے ساتھ محنت کیجئے، تعلیم میں مگن رہیے، اور اپنے آپ کو نہ پڑھائی کے دوران کبھی بھی کسی سے دوستی نہیں، زیادہ چھٹی نہیں، زیادہ غیر حاضری نہیں، زیادہ فون نہیں، بلکہ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ کے ساتھ اس مسائل کو حل کیجئے جو آپ کے اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں، اس کے اوپر آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے چل کر کے آپ بڑے عالم بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید ترقی حاصل کرنے، مزید علم حاصل کرنے، بڑا سے بڑا عالم بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر کے آپ جب فضیلت تک کے بچے لے کر کے آئیں گے تو انشاءاللہ شیخ محترم ابو بکر فلاحی صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ جامعہ اسلامیہ، یہ جامعہ اسلامیہ ہے اور جامعہ اسلام مدینہ منورہ سے بھی معادلہ کروا لے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور اس کا یہ کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انشاءاللہ قبولیت کا درجہ حاصل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔